صحت کے مسائل کے حوالے سے تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں بالعموم تمام لوگوں کے مسائل پر بات کی گئی اور مختلف موضوعات اور عنوانات پر مضامین، تحقیقات اور تجزیات آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے۔ اس وقت ہم بالخصوص گفتگو کر رہے ہیں خواتین کی صحت کے حوالے سے، لیکن ایک ایسا موضوع کہ جو پورے معاشرے کے لیے ایک خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے، اور وہ ہے ایڈز۔ ایڈز کے حوالے سے ایک پہلا لیکچر آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک سیریز آف لیکچر ہے جو کہ ایڈز کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ ایڈز ایک بہت ہی مہلک بیماری ہے کہ جو دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور جس کا کوئی قابل ذکر علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ احتیاط ہی اس کا سب سے بہتر علاج ہے۔ اس حوالے سے مختلف باتیں اپنے معزز سامعین کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ پہلا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا چکا ہے، دوسرا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ اس عنوان کے تحت خواتین کی صحت کے حوالے سے زیادہ گفتگو رہے گی، کیونکہ خواتین کو ایڈز کے پھیلاؤ کا زیادہ سبب سمجھا جاتا ہے، زیادہ بڑا سبب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم بالخصوص عورتوں میں ایڈز کی وجوہات اور ان کے پھیلاؤ کے اسباب اور ان کے پریونشنز پر گفتگو کریں گے۔ سماعت فرمائیے۔ ایچ آئی وی اور ایڈز عورتوں کے لیے مختلف کیوں ہے؟ اس وقت یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے اور اسی سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ ایچ آئی وی اور ایڈز عورتوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کی چند وجوہات۔ نمبر 1، مردوں کے مقابلے میں عورتیں کم عمری میں ایچ آئی وی ایڈز کا شکار ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ کم عمر لڑکیاں اور عورتیں نہ چاہتے ہوئے بھی غیر محفوظ جنسی تعلق سے انکار نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زچگی کی پیچیدگیوں کی وجہ سے زیادہ مرتبہ خون دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ایچ آئی وی لگنے کے بعد مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ تیزی سے ایڈز کا شکار بنتی ہیں۔ ناقص غذا اور بچوں کی پرورش عورتوں میں بیماریوں کے خلاف مزاحمت کی قوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 4، ایڈز کے پھیلنے کا الزام عورتوں کو دیا جاتا ہے، جبکہ مرد بھی اس کے زیادہ نہ صحیح اتنے ہی ذمہ دار ہیں۔ یہ مرد ہی ہوتے ہیں جو پیسے کے عوض جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، جو ایڈز پھیلنے کا ایک عام ذریعہ ہے۔ نمبر 5، ایچ آئی وی کی شکار حاملہ عورت یہ وائرس اپنے بچے میں منتقل کر سکتی ہے۔ نمبر 6، یہ عورت ہی ہے جو گھر میں ایڈز کے مریض کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، اور اگر خود ایڈز کی مریضہ ہو تب بھی گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایچ آئی وی ایڈز سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم آپ کو کچھ طریقے بتا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے خود کو ایڈز سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک ہی فرد یعنی صرف شریک حیات سے ہی جنسی تعلق رکھا جائے، اور شریک حیات بھی صرف آپ سے ہی جنسی تعلق رکھے، کیونکہ جنسی تعلق ایڈز کے پھیلاؤ کا سب سے اہم محرک ہے۔ نمبر 2، جنسی عمل کے محفوظ طریقے اپنائے جائیں۔ نمبر 4، جسم کو گودنے، چھیدنے یا جلد کو ایسی سوئیوں یا نشتر وغیرہ سے مت کاٹیں جنہیں جراثیم سے پاک نہ کیا گیا ہو۔ نمبر 4، ہنگامی حالت کے علاوہ خون نہ چڑھوائیں۔ نمبر 5، دوسروں کے بلیڈ یا دانتوں کے برش کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ ایچ آئی وی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور یہ کب ضروری ہوتا ہے؟ احتیاطی تدابیر کے بغیر کسی اور کے خون یا زخم کو نہ چھوئیں، یہ پہلی بات۔ ایچ آئی وی کے جسم میں داخل ہونے کے بعد جسم
اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے تاکہ وائرس سے اپنا بچاؤ کر سکے۔ عام طور پر یہ اینٹی باڈیز 4 سے 6 ہفتے کے بعد خون میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اتنی مقدار میں بننے کے بعد انہیں 6 ہفتے لگتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میں ظاہر ہو سکیں۔ ایچ آئی وی لگنے اور خون میں اینٹی باڈیز نمودار ہونے کا درمیانہ وقفہ ونڈو پیریڈ کہلاتا ہے۔ ایچ آئی وی ٹیسٹ کے ذریعے خون میں اینٹی باڈیز کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ ایچ آئی وی ٹیسٹ کے ذریعے خون میں اینٹی باڈیز کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ یہ کسی شخص کے جسم میں ایچ آئی وی کی موجودگی معلوم کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ٹیسٹ ایچ آئی وی کے لیے ہے، ایڈز کے لیے نہیں ہے۔ ایچ آئی وی ٹیسٹ کا نتیجہ پازیٹو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں ایچ آئی وی موجود ہے اور جسم اس سے بچاؤ کے لیے اینٹی باڈیز بنا رہا ہے۔ خود کو صحت مند محسوس کرنے کے باوجود آپ یہ وائرس دوسروں میں منتقل کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ ایچ آئی وی نیگیٹو ہونے کا مطلب یہ ہے ایچ آئی وی نیگیٹو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چند مختلف باتیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ وہ چند باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ان باتوں میں سے ایک یا دونوں ممکن ہے کہ وہ دونوں باتیں ہوں۔ ایچ آئی وی نیگیٹو ہونے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ ایچ آئی وی کا شکار نہیں ہیں، ظاہر ہے نیگیٹو ہے۔ دوسری بات کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ایچ آئی وی کا نشانہ بن چکے ہوں یا بن چکی ہوں، لیکن آپ کے جسم نے اینٹی باڈیز کی وہ مقدار نہیں بنائی ہے جو پازیٹو ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے۔ ممکن ہے آپ ونڈو پیریڈ سے گزر رہے ہوں، یعنی چونکہ یہ اینٹی باڈیز 6 ہفتے تک بننے کے بعد ہی ٹیسٹ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر وہ ٹیسٹ 6 ہفتے سے پہلے کروا لیا گیا ہے تو وہ کسی صورت بھی پازیٹو نہیں آئے گا جبکہ وہ بننا شروع ہو چکا ہوگا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں کہ یا تو آپ ایچ آئی وی کا شکار ہیں ہی نہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ونڈو پیریڈ سے گزر رہے ہیں، یعنی اس پیریڈ میں کہ جہاں پہ ابھی اینٹی باڈیز اس مقدار میں نہیں ہے کہ جو ٹیسٹ میں آ جائیں۔ اگر آپ کے ایچ آئی وی ٹیسٹ کا نتیجہ نیگیٹو ہے لیکن آپ کو ایچ آئی وی سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے تو چند ماہ بعد پھر ایچ آئی وی ٹیسٹ کرائیں۔ کچھ صورتوں میں پازیٹو نتیجہ ہونے کے باوجود ٹیسٹ دوبارہ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحت کارکن فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ ایچ آئی وی ٹیسٹ کا نتیجہ لینے کے لیے اپنے ساتھ کسی با اعتماد دوست کو ضرور لے جائیں۔ ایچ آئی وی ٹیسٹ کب کرانا چاہیے، یعنی کب آپ سمجھیں کہ ایچ آئی وی ٹیسٹ ضروری ہو چکا ہے اور وہ کروا لینا چاہیے۔ ایچ آئی وی ٹیسٹ سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ غیر محفوظ جنسی رویہ تبدیل کیا جائے۔ ایچ آئی وی ٹیسٹ آپ یا آپ کا ساتھی اس وقت کرا سکتے ہیں جب نمبر 1 آپ شادی کرنے والی ہوں یا بچوں کی خواہاں ہوں، یا آپ شادی کرنے والے ہوں اور بچوں کے خواہاں ہوں۔ نمبر 2 آپ اور آپ کے شریک حیات یا بچے میں ایڈز کی علامات نظر آئیں۔ نمبر 3 آپ یا آپ کا شریک حیات غیر محفوظ جنسی تعلق رکھ چکا ہو۔ ایچ آئی وی ٹیسٹ کے نتائج معلوم کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے چند ایک۔ اگر آپ کے ٹیسٹ کا نتیجہ نیگیٹو ہے تو آپ خود کو محفوظ رکھنے کے طریقے سیکھ کر ایچ آئی وی ایڈز سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو کبھی ایچ آئی وی ایڈز نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے ٹیسٹ کا نتیجہ پازیٹو ہے تو اپنے شریک حیات کو وائرس کا شکار ہونے سے بچا سکتے ہیں، بچا سکتی ہیں۔ صحت کی خرابیوں کے لیے فوری علاج کرا سکتی ہیں۔ اپنے طرز زندگی میں مناسب تبدیلیاں کر کے خود کو زیادہ عرصے صحت مند رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتی ہیں۔ اپنے علاقے یا جاننے والوں میں ایچ آئی وی سے متاثر دوسرے افراد کی مدد حاصل کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ اپنے اور اپنے خاندان کے مستقبل کے لیے بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ جہاں ایچ آئی وی ٹیسٹ کے نتائج معلوم کرنے کے فائدے ہیں وہاں پہ کچھ نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، یہ ایک تجرباتی بات ہے۔
HIV टेस्ट के नताइज मालूम करके कुछ नुकसानात भी होते हैं, और उन नुकसानात के बारे में कुछ बातें हम आपकी समातों की नज़र कर रहे हैं। अगर आपके HIV टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव निकले तो आपके एहसासात बैक वक्त मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। ये जानने के बाद कि आप HIV में मुब्तला हैं, सदमे का एहसास आम बात है। मुमकिन है आप इस हकीकत को कबूल न करें कि आप HIV का शिकार हो चुके हैं। ये भी मुमकिन है कि आप पर शदीद झुंझलाहट और मायूसी तारी हो जाए और आप खुद को या दूसरों को उसका इल्ज़ाम दें। इस सूरत में किसी दूसरे शख्स मसलन सेहत कारकुन या अपने किसी करीबी दोस्त से बातचीत करना इस कैफियत से निमटने में मदद देता है। आप राजदार किसे बनाएं, इसका फैसला एहतियात से करें। आपका शौहर या आपकी ज़ौजा बज़ात खुद HIV का शिकार होने के बावजूद आपको ये इल्ज़ाम दे सकता है या दे सकती है। दूसरे लोग ये जानने के बाद आपसे खौफज़दा और मोहतात हो सकते हैं, क्योंकि वो HIV एड्स के बारे में ये इल्म नहीं रखते कि ये कैसे फैलता है। अगर मुमकिन हो तो किसी तरबियत याफ्ता HIV एड्स के मुशीर से जाकर मिलें और बात करें। वो इस सिलसिले में मुनासिब रहनुमाई कर सकता है कि इस बारे में किस को बताया जाए और अपनी ज़िंदगी में इस तब्दीली का मुकाबला किस तरह किया जाए। एक ज़रूरी बात यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है कि टेस्ट नेगेटिव होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप कभी भी HIV का शिकार नहीं होंगे या होंगी। अगर आप और आपके शौहर या ज़ौजा गैर महफूज जिनसी अमल करते हैं तो आप किसी भी वक्त HIV एड्स में मुब्तला हो सकते हैं या हो सकती हैं। जिनसी अमल के महफूज तरीक़े अपनाएं।